سارے بریگیڈیئر کی وجہ سے پریڈ وغیرہ پریکٹس وغیرہ بہت زیادہ تھے. پڑھائی تو اتنی پڑھائی تھی تو اسی وجہ سے تھا. پھر مسئلہ نہیں بنتا نا. پھر اگر پڑھائی تھی تو ہم لوگ ہمارا بیچ تھا 10th انٹری, اس میں سے آپ کو پتہ ہے کتنے لڑکے اس بار میڈیکل میں پاس ہوئے؟ ایک بھی میڈیکل میں پاس نہیں ہوا, صرف ایک اس نے کلیئر کیا, وہ بھی HSC میں. میرے کالج میں کوئی پڑھائی نہیں ہوتی. میں بولتا ہوں میں نے پڑھا, میں نے 8 سے لے کر 12ویں تک پڑھا ہے. یہ اسٹاف روم میں ان لوگوں کو غلط گائڈ کرتے تھے, کیونکہ یہ لوگ ابو کو ایک غلطی ہوتی تھی, یہ پورے 8 سال کی جو آپ کا سارا کارنامہ ہوتا ہے وہی اٹھا لیتے تھے. وہ ابو پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. بہت سے یہاں پر کیسز آئے کہ جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کہ کیڈٹ کالج کے اندر بہت کیسز آئے کہ یہ لوگ خود کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, یہ سارا ٹیچروں کا قصور ہوتا ہے, اور اسٹوڈنٹ پہ یہ لوگ الزام لگا کہ سارے اسٹوڈنٹ نے کیے. اول خو یافته کلاسونه واخیستل سو, کلاسونو پرېږده, یو شی به نو, بیا پریډ خالي ولی پریډ بس موږ به پریډ کړلو, بیا هم خپل منزل کړلو, نور بل زموږ شی کار نه و. نو بیا به پریپ اخیسته, پریپ کې موږ ستړي, موږ به سبق نه ویل. پھر ہم نہیں ہوتے تھے, یہ لوگ روم میں چیکنگ کرتے تھے. ان لوگ کس نے الاؤڈ کیا کہ ہمارے روم میں چیکنگ کریں؟ پہلی بات ہوئی ہے کہ گھر والے بات نہیں مان رہے تھے. میں نے پہلے ہی بولا, میں نے کہا فرسٹ ایئر میں پڑھائی کچھ بھی نہیں. آپ اگر میرے ابو سے بھی پوچھ سکتے ہو, میں نے تقریباً 1 ہفتہ میں نے اس کے ساتھ تقریباً صحیح بات نہیں کی تھی. 1 مہینے تک کال کرتا, بس علاوہ صرف کرتے, بس کال کٹ میں کر دیتا. میں جب 10 میں تھا تو تعداد 68 تھا. پھر جب 10 سے ہم لوگ نکل گئے, جب لڑکے بہت زیادہ نکل گئے, تقریباً 48 اس طرح لڑکے بچ گئے تھے. جب پھر فرسٹ ایئر کا جب ایگزام ہوا تو بہت زیادہ لڑکے, بہت زیادہ کم نمبر نہیں گروپ بندی. کچھ سینئر ٹیچر بھی تھے ہمارے جو بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ تھے, تو یہ خود یہ سارا کریڈٹ پرنسپل صاحب کو جاتا ہے, کیونکہ سارے اسی کی غلطی تھی. تو سارے اسی وجہ سے لڑکوں نے کالج چھوڑا. سختی اسی طرح جب وہ پریشر سینئر پہ ڈالتے تو وہی انسیوز وہی ٹیچر ہم پہ پریشر ڈالتے ہیں. جو ہم پہ پریشر ڈالتا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہوتے. ورنہ اگر ہم بات نہیں مانتے تو ہمیں سارے دن ذلیل کرتے, ED ملتی. ہم صرف کلاس کے ٹائم تھوڑا لیٹ ہو جاتے تو ہمیں ED ملتی دھوپ میں چاہے. تو لڑکیوں نے سارا کالج ڈراپ کر. نوم دی عادل احمد, زه مسلم باغ تعلق لرم. زه له ټولو مخکې زه له 8 کلاس نه شروع کوم. 8 کلاس څنګه ورلم, هغه د خالقداد صاحب دور پرنسپل هغه و. هغه ټیم کې ماشاءالله کوالیفاید ټیچران هم ولو, ښه ټیچران ولو. اتم نوم د هغه نه زموږ تر څو 2 کال زموږ پرنسپل سوی, زموږ خالقداد صاحب ولی. بیا زموږ لسم ته رالو, لسم ته زموږ وی بیا بریګیډیر رالی, او لر خو لسم ته موږ کرنل رالی. بیا بعد کې بریګیډیر سره رالی, بریګیډیر رالی تی بشیر صاحب, هغه هم به گزاره کوله. تر لسم پورې زموږ خالقداد صاحب الته پرنسپل ولی, وایس پرنسپل ولی, کالج ښه چلی دی. سی خالقداد صاحب بالکل لاړلی. فرسٹ ایئر سیکنډ ایئر کې بیا د نوې بریګیډیر رالی, نو هغه کالج ډیر سر چپ سولی. زموږ په فرسٹ ایئر کې زموږ د الکوندون کم نمبران رالو, چې د فرسٹ ایئر د سیکنډ ایئر زموږ شروع ولی, د سیکنډ ایئر آخري ټایم ولی, تقریبا 3 مهینې پاتې بیا د چټۍ نیولې, سمر چټۍ نیولې. نو هغه ټایم لی هم دی کالج پرېږده ولی. نو دا لوج ډېر بیخي زیات کم نمبر, الکوان 200 300, دو زموږ ټاپر چې هغه 404 که 410 که 400 نمبر یې ولی. نو په هائی سکول د نسی په هائی سکول کې دا رنګه کم سے کم هلک چې و هغه 410. نو ته خپله سوچو, کیډټ کالج نوم یې په یادېږي, ډېر په غټ نامه یادېږي. د هغه هلک ټاپر هلک 414 یا 420 نمبر یې. نو ته خپله سوچو, نو دا نور به نو څنګه یې, نو دا نور به نه موږ بیا څوک دلته ورځي. نو پړهایي هم ډېرې سخت خرابې شوې. بیا په سیکنډ ایئر کې موږ ولو پیرنټس ډے میټینګ ولی, پیرنټس ډے میټینګ ولی. نو اوله واره خو یو هفته کلاسونه واخیستل سو, کلاسونو پرېږده, یو شی به نو, بیا پریډ خالي ولی. پریډ بس موږ به پریډ کړلو, بیا هم خپل منزل کړلو, نور بل زموږ شی کار نه و. نو بیا به پریپ اخیسته, پریپ کې موږ ستړي, موږ به سبق نه ویل. بیا له هغه بعد کلاسونه بالکل ختم کړلو. بیا پریډ مسلسل چې زه درته وایم چې زما یادېږي تقریبا 3 هفتې پورې, 3 که 3 نیم 4 هفتې پورې تقریبا 20 یا 25 دن مانه راځي. دا دی پریډ مسلسل راکولې. بیا پیرنټس ډے وڅوله, بیا مو چټۍ راکړې. حالانکه ګرد بلوچستان چټۍ سوله, ګرد سکولان چټۍ سولې, خو بهرحال زموږ چټۍ نه وله, تر څه زموږ پیرنټ ډے نه و سوی. پړهایي خو الګ ضایع سوې, نو چټۍ هم ضایع سوې. دا رنګه ډېر مشکلات سے مجھے ولیدل. میں جب 10 میں تھا تو تعداد 68 تھا. پھر جب 10 سے ہم لوگ نکل گئے, جب لڑکے بہت زیادہ نکل گئے, تقریباً 48 اس طرح لڑکے بچ گئے تھے. جب پھر فرسٹ ایئر کا جب ایگزام ہوا تو بہت زیادہ لڑکے, بہت زیادہ کم
تو لڑکیوں نے سارا کالج ڈراپ کر دیا. نئی گروپ بندی کچھ سینئر ٹیچر بھی تھے ہمارے جو بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ تھے, تو یہ خود یہ سارا کریڈٹ پرنسپل صاحب کو جاتا ہے کیونکہ سارے اسی کی غلطی تھی. تو سارے اسی وجہ سے لڑکوں نے کالج چھوڑا. سختی اسی طرح جب وہ پریشر سینئر پہ ڈالتے تو وہی این سی اوز وہی ٹیچر ہم پہ پریشر ڈالتے ہیں. جو ہم پہ پریشر ڈالتا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہوتے. ورنہ اگر ہم بات نہیں مانتے تو ہمیں سارا دن ذلیل کرتے, ای ڈی ملتی. ہم صرف کلاس کے ٹائم تھوڑا لیٹ ہو جاتے تو ہمیں ای ڈی ملتی دھوپ میں. تو اگر فرنٹ رولنگ کرنا پڑتا ہے تو وہ تو بہت الگ چیز ہے. اگر آپ پہلی بات ہوئی ہے کہ گھر والے بات نہیں مان رہے تھے, میں نے پہلے ہی بولا, میں نے کہا فرسٹ ایئر میں پڑھائی کچھ بھی نہیں. آپ اگر میرے ابو سے بھی پوچھ سکتے ہو, میں نے تقریباً 1 ہفتہ میں نے اس کے ساتھ تقریباً صحیح بات نہیں کی تھی. 1 مہینے تک کال کرتا, بس علاوہ صرف کرتے, بس کال کٹ میں کر دیتا. اس وجہ سے کیونکہ میں نے کہا کہ میں نے اپنی پڑھائی, اس نے کہا نہیں پڑھائی صحیح, آپ جھوٹ بول رہے ہو یہ وہ. کیونکہ وہ ٹیچروں سنتے, ٹیچر تو یہ بولتے کہ اچھی پڑھائی آپ کا بچہ خود نہیں پڑھتا, وہ نہیں کرتا. تو اس وجہ سے ابو بات نہیں مانتا. جب میں سیکنڈ ایئر میں پہنچ گیا, جب میں 2-3 مہینے رہتے تھے, تو ابو کو بھی خود پتہ چل گیا, ٹیچروں سے بھی کچھ یہ اسٹاف کی وجہ سے بھی پتہ چل گیا, کیونکہ وہ میرے ابو کے دوست تھے. اسٹاف سے پتہ چلا کہ اکیڈمی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے نا. اس وجہ سے پھر ابو نے کہا آپ کچھ گزارا کر لیں, سیکنڈ ایئر ہی 2-3 مہینے رہتے, آپ ادھر ہی کچھ نہ کچھ کر لیں, پھر انشاءاللہ آپ کو نکال لیں گے. پھر یہ اسٹاف روم میں ان لوگوں کو غلط گائڈ کرتے تھے, کیونکہ یہ لوگ ابو کو ایک غلطی ہوتی تھی, یہ پورے 8 سال کے جو آپ کا سارا کارنامہ ہوتا ہے وہی اٹھا لیتے تھے. وہ ابو پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. بہت سے یہاں پر کیسز آئے کہ جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کہ کیڈٹ کالج کے اندر بہت کیسز آئے کہ یہ لوگ خود کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, یہ سارا ٹیچروں کا قصور ہوتا ہے, اور اسٹوڈنٹ پہ یہ لوگ الزام لگا دے کہ سارے اسٹوڈنٹ نے کیے. ایک شیشہ کسی سے یا کھیلنے سے یا وہ کسی اور چیز کرنے سے, تو وہ اس کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ سارے 8 سال کے سارے آپ کا جو چٹا ہے جھوٹ وغیرہ سب ملا کر آپ کو پیرنٹ کے ساتھ وہ سارا وہ کر دیتے, سامنے لا لیتے. یہ سارے بریگیڈیئر کی وجہ سے, کیونکہ وہ ان سی او پہ وہ کا پریشر ڈالتے ہیں. تو ان سی او ہم پہ پریشر ڈالتے, ہمیں صبح پریڈ کی وجہ سے ہم لوگ کسی کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے. ہم نے ہمارے ٹیسٹ ہوتے تھے, ہم بولتے تھے کہ ٹیسٹ سر یہ پریڈ اور پی ٹی ہمارے آف کر دو, ہم لوگ ٹیسٹ پریپ سے ہی اٹینڈ کریں گے تو ہم صحیح ٹیسٹ دیں گے, ہم پاس ہوئیں گے, سینڈ اپ پاس کریں گے نا. تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے صحیح. پھر پیپر کے ٹائم جب پیپر بھی ہوتے تھے یہ لوگ وہ پی ٹی وغیرہ آف نہیں کرتے تھے. نہیں, یہ نہیں سمجھ سکتا ہے, کیونکہ بذات خود میں کہتا ہوں کہ وہاں پر اگر اس طرح کیڈٹ کالج ہو کہ ڈائریکٹ وہی کیڈٹ کالج سے کوئی ٹیسٹ آپ کو نہ دینا پڑے, ڈائریکٹ آپ آرمی میں جا سکتے ہو, پھر تو اور کوئی کیڈٹ کالج جائے گا نا. پھر وہ جو آرمی بننے کے لیے, جو افسر بننے کے لیے جائے گا, تو وہی صرف وہی لڑکے جائیں گے. ابھی تو یہاں پر کچھ آرٹس والے ہوتے ہیں, کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں, میڈیکل جس نے میڈیکل لیا ہوتا ہے, ان لوگوں کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے نا. وہ جو میڈیکل لیتے ہیں وہ تو یہ پریڈ وغیرہ تو نہیں سیکھتے ہیں, ان لوگوں کی تو پڑھائی زیادہ ضروری ہوتی ہے. جیسا میں بذات خود میں خود نکلا ہوں کالج سے, مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت جو ہم سے جو یہاں پر پڑھتے ہیں, کوئٹہ میں پڑھتے ہیں, بہت اچھے مطلب بہت قابل ہے. قسم سے ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ہم ایسے جیسے ابھی 8ویں بچے کو لا کے 12ویں میں بٹھا دی, اس طرح ہے نا. سینئر حضرات یہ بالکل اسی ہاؤس ماسٹروں کی وجہ سے ہی پہلے تو یہ لوگ پلاننگ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, پھر ہم نہیں ہوتے تھے, یہ لوگ روم میں چیکنگ کرتے تھے. ان لوگ کس نے الاؤڈ کیا کہ ہمارے روم میں چیکنگ کریں؟ ہم بول نہیں سکتے, اگر ہم بولتے ہم پہ سختی کرتے, الٹا اور پریشر ڈالتے ہم پہ, تو ہم مجبور تھے, ہم کچھ نہ بول سکتے تھے. پھر اگر ایک دن آپ لیٹ ہوئے چھٹی سے تو آپ کی 3 دن ایڈی 6 دن ایڈی ہوتی ہے, 3 یا 6 دن, 2 دن لیٹ ہو 8 دن 9 دن اس طرح ایڈی ہوتی ہے آپ کی. پھر مسلسل آپ کی ایڈی ہوتی ہے, صبح ٹائم آپ کو جرمانہ الگ سے ادا کرنا پڑتا ہے 3000 ایک دن کا, تو ایڈی آپ الگ سے کھانی پڑتی ہے. اگر آپ کی چھوٹی سی بھی چیز پالش نہیں, پھر آپ کو سارا دن ذلیل کرتے ہیں. بس خود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ والدین اپنے بچوں پہ رحم کریں. میں کیڈٹ کالج میں کوئی پڑھائی نہیں ہوتی ہے, میں بولتا ہوں, میں نے پڑھا, میں نے 8 سے لے کر 12ویں تک پڑھا ہے. میں خود اسی سے ڈگری میرے پاس ہے, میرے پاس کارڈ بھی پڑھا, ابھی تک کارڈ پڑا ہوا ہے. اگر آپ لوگ نہیں مانتے تو کارڈ میرے پاس پڑا, سب کچھ میرے پاس پڑے ہوئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹے کو اگر میڈیکل لینا چاہتا ہے, وہ کوئی اور فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو کیڈٹ کالج نہ بھیجے. اگر آرمی میں جانا چاہتا ہے ضرور بھیجے. اگر آرمی میں نہیں جانا چاہتا ہے تو میڈیکل میں جانا چاہتا ہے تو ادھر کوئٹہ میں بہت اچھی اکیڈمیاں وغیرہ ہے, کپس اکیڈمی ہے, بہت زیادہ اکیڈمی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ لوگ خود بھی پتہ ہے ادھر کوئٹہ میں آپ لوگ اچھے سے اچھے تعلیم حاصل کر سکتے ہو. فرسٹ ایئر میں تو میں سینئر تھا, موسٹ سینئر تھا, سیکنڈ سینئر تھا فرسٹ ایئر.
ہم گئے تھے صبح ناشتے کے لیے، تھوڑا لیٹ ہوئے تھے تو ہم بیٹھ رہے تھے. کمانڈر نے کہا کہ آپ نہیں بیٹھے ناشتہ کے لیے، نہیں بیٹھے، سینئر تھا ہمارا. ہم نہیں بیٹھے، پھر ہم لوگ ہم لوگوں نے کہا ویسے ہم کھڑے تو ہم باہر جاتے ہیں، اس سے اچھا ہے کمرے سے کچھ اٹھا لیتے. کھاتے ناشتے کے لیے، صبح پی ٹی پریڈ ہوتا ہے، پھر انسان تھک جاتا ہے، پھر کلاس میں نیند آتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم جا رہے تھے. تو اس نے کیپٹن کو شکایت لگائی تھی کہ میرے بات نہیں مانے تھی کلاس والے لڑکے، کچھ لڑکے ہمارے نام دیے. پورا دن ہم ذلیل ہوئے، پورا دن. ہماری غلطی نہیں تھی، ٹیچر کمانڈر نے کہا ڈاؤن ہو جب ہم لوگ ڈاؤن نہیں کرتے. ہم نے کہا ہماری غلطی نہیں ہے، ہم اپنے حق کے لیے کھڑے تھے. تو کیپٹن آیا، ہم کو ڈاؤن کیا، پورا دن ذلیل کر رہے تھے. فرنٹ رولنگ، فروک جمپنگ، کرالنگ، سب چیزیں کر رہے تھے. آرمی میں جتنے بھی سزائے سب کروائے اس نے قسم سے. پورا ایک ہفتہ ہمارے جسم میں پین تھا، فل پین تھا، پین کلر کر رہے تھے، کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا تھا اس سے. تو وہ بہت وہ دن ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ بہت اذیت سے گزرا. پریڈ وغیرہ پریکٹس وغیرہ بہت زیادہ تھے. پڑھائی تو اتنی تھی نہیں، پڑھائی تھی تو اسی وجہ سے تھا، پھر مسئلہ نہیں بنتا نا. پھر اگر پڑھائی تھی تو ہم لوگ ہمارا بیچ تھا جو 10th انٹری، اس میں سے آپ کو پتہ ہے کتنے لڑکے اس بار میڈیکل میں پاس ہوئے؟ ایک بھی میڈیکل میں پاس نہیں ہوا، ایک بھی. صرف ایک اس نے کلیئر کیا، وہ بھی HSC میں اس کا کلیئر ہوا ہے. اور کسی کا بھی میڈیکل نہیں کلیئر نہیں کیا. بہت مجھ سے، میں بذات خود قابل نہیں ہوں، مجھ سے بہت قابل لڑکے تھے، ان لوگوں نے پاس نہیں کیا. تو آپ خود سوچیں تو پڑھائی کس طرح ہو سکتی ہے نا.